آنا بڑی نعمت ہے. قوم عیسیٰ اس دور سے لے کر آج تک اس کھانے کے لقموں کو نہیں بھول سکی. ہم اس نبی کو کیسے بھول جائیں جو تشریف لائے؟ زندہ بچیوں کو سرگور کیا جاتا تھا. میرے نبی منبر پہ کھڑے ہو گئے. آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ، جو کسی دو بچیوں کو ان کے گھر پیدا ہوئی اس نے پرورش کی، ان کو تعلیم دی، جوان کر دیا. جوان کرنے کے بعد اچھے خاندان میں شادی کر دی. کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ منبر پر آقا نے فرمایا سنو، ایسا کرنے والا شخص سنے اس کے لیے یہ سعادت اور مقام ہے. کل قیامت میں میں اور مصطفیٰ اس طرح ہوں گے جس طرح میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں تھے. کس نے مقام دیا؟ حضور نے مقام دیا. ہم اس نبی کو کیسے بھول جائیں جب کیسے نہ کرنا ہے. اور پھر بازاروں میں گولیاں لگتی. بازاروں میں جب کسی کا باپ مر جاتا بیٹا ماں کو کندھے پہ اٹھا کے بازار میں گولیاں لگاتا. کیا کوئی ہے جو میری ماں کو اتنے درہم و دینار میں خرید لے؟ اب گولیاں لگتی. ایک وہ وقت تھا. اب دسترخوان کو بھی ذہن میں رکھنا، وہ کیا نعمت تھی. اور ادھر حضور آئے تو کتنا انقلاب آیا. ریولیوشن آف اسلام. سارے کا سارا نظام بدل دیا. سارے کی ساری اس پورے نظام کو بدل دیا. انسانیت کو بدل دیا. جب ادھر یہ مقام ہے، میرے آقا نے فرمایا مدینے کا ماحول سے ہوا کی موجودگی. تو تھک کے تو چھوڑ دوں سکے ہو نہیں سکے تو ان کا کو سبحان اللہ پیر والے سے مل کر بولے. میرے آقا مدینے میں کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا سنو میرے صحابہ، تم میں سے جس کی مائیں موجود ہیں. آقا نے ماں کا کتنا مقام بیان کیا. میرے نبی نے ماں کو کتنی عزتوں سے نوازا. میرے نبی نے ماں کو کتنا بڑا مقام دیا. آقا فرمانے لگے میرے صحابہ، جس کے گھر میں ماں موجود ہے میں اسے یہ حکم دیتا ہوں وہ نمازیں پڑھے تو جنت ملتی ہے، روزے رکھے تو جنت ملتی ہے، حج کر لے تو جنت ملتی ہے. یہ ساری باتیں اگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہو سارا ضروری ہے، لیکن تمہیں ایک اور راستہ جنت کا بتاتا ہوں. سرکار مدینہ جن کی جنت ہے، جن کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے، اب خود راستہ بتانے لگے. انہوں جنت کا راستہ کیا ہے؟ میرے آقا کھڑے ہو گئے. مدینہ طیبہ کا ماحول سرکار صحابہ سے خطاب فرمانے لگے. اے میرے صحابہ سنو، جس کے گھر میں ایمان ہے اس کو میں حکم دیتا ہوں کہ اللہ نے جنت کو تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. اب کوئی اتنا بڑا اعلان سنے گا کہ جنت ماں کی قدموں میں بیٹھنے سے، اس کی خدمت کرنے سے، اس کا ادب کرنے سے ملتی ہے. وہ ماں کو بیٹھے گا کہ سر سے اٹھا کے پھرے گا؟ یہ عزت کس نے دی ہے؟ ہمارے نبی نے. کس نے؟ اب بتاؤ ہمارے نبی آئے تو اتنی بڑی نعمتیں ملی. دسترخوان کی نعمت بڑی ہے، ہمارے نبی کا آنا بڑی نعمت ہے. کیا بولوں نا، پھر آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ میلاد کیوں مناتے ہیں. ہمارے نبی کا آنا بڑی نعمت ہے. قرآن کہتا ہے جب نعمت ملے تو عید کا دن مناؤ. اسی لیے ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں. نبی علیہ السلام کے آنے پر کیا مناتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں. اب میرے دوستوں، یہ تو ان لوگوں کو مقام ملا جن میں میں زندہ ہے. ایک صحابی ہے کہنے لگے حضور میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو چھوؤں گا. اب وہاں تو جا نہیں سکتا، بیماری کا بتایا یا اور کوئی بات بتائی. سرکار نے فرمایا والدین زندہ ہیں، ماں زندہ ہے. کا حضور ماں زندہ نہیں ہے. فرمایا اگر ماں زندہ ہوتی نا اس کے قدموں پہ بوسہ دیتا تجھے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ چومنے کا ثواب مل جاتا. کہتے ماں نہیں باپ زندہ ہے. کا حضور باپ بھی زندہ نہیں ہے. فرمایا اگر باپ تیرا زندہ ہوتا نا تو اس کی پیشانی کو بوسہ دے دیتا، اللہ تجھے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ چومنے کا ثواب عطا کرتا. اب یہ تو ذموں کی بات ہے، ہمارے کے تو ان کا مقام ختم نہیں. میرے آقا فرمانے لگے جا قبرستان میں جہاں تیری ماں دفن ہے، جہاں تیرا باپ دفن ہے، جا جا کر اس قبر کو پاؤں کی جانب سے چوم لے. اللہ تیری قسم کو پورا کر کے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ چومنے کا ثواب دے دے گا.
اس نبی کی بات کرتے ہیں، ہم اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں، ان سے پیار، وہ نعمتیں چھوٹی ہیں، وہ نبی جن کے وہ انعام ہوا وہ خود میرے نبی کے مقتدی ہیں، حضور نبیوں کے بھی امام ہیں، کیا ہیں نبیوں کے؟ وہ تو صحابہ بندے تو محبت سے دیکھتے تھے، جب سرکار کا چہرہ بھی باہر نکلتا نا مدینے میں سے لگتا ہے جیسے چودھری کا چاند آ رہا ہے، زلفیں تیرے کا ان کا لکھا ہوا کلام ہے، انہوں نے اس میں ایک حقیقت کو کھولا ہے کہ اللہ نے ہمیں سارے کیوں دیا ہے اور دل کیوں دیا ہے، انہوں نے اس بات کو کھولا ہے، میں وہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ دل پردے بتانے کے لیے غازی کو کون کون جانتا ہے؟ جو جانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ غازی ممتاز حسین قادری کو کون کون جانتا ہے؟ سارے جانتے ہیں نا، الحمدللہ سارے جانتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کیا کہا کہ سر کیسے کٹایا جاتا ہے؟ غازی نے بتایا ہے ہمیں اپنے عمل سے، کرنے کے بعد اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کبھی اپنی نعمت کو بھولنے کی اجازت، تو جب عام نعمت کو نہیں بھولنے دیتا، ہمارے نبی تو نعمت اتنا ہے جن کے آنے سے ہر طرف روشنی روشنی پھیل گئی، جن کے آنے سے جہالت دور ہوئی، جن کے آنے سے ظلم دور ہوا، ہر طرف میرے نبی نے نظام عدل کو قائم کیا، ہر طرف میرے نبی نے علم کی روشنی کو پھیلایا، ہر طرف ہمارے نبی کی ذات تو وہ ہے جس کو دیکھا تو نواز دیا، جس کو چھوا تو نواز دیا، جہاں سے گزر گئے تو اس کو نواز دیا۔ اگر حوصلہ ہو تو کسی شاعر کی زبان میں کہہ لیتے ہیں، جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم بھی کرتے گئے، جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم بھی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جو بھی برس گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جو بھی برس گئے،
تیزی سے میرے جملوں کو سینے میں جگہ دیتا جا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے نام و نام والے نبی، جب اللہ سے کوئی بات کر دے اللہ فوری پوری فرما دے، جب اللہ ان سے کوئی بات کر دے فوراً میرے اللہ کی حکم بجا آخری لانے والے۔ اللہ نے فرمایا کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ ایک جملے میں عرض کروں گا، اس کعبۃ اللہ کی عظمت کیا ہوگی کہ جس کو تعمیر کرنے والے بھی نبی اور ساتھ ان کی تعمیر میں مدد کرنے والے بھی اللہ کے نبی ہیں۔ کتنا عظمت والا ہوگا۔ اگر ہم کوئی بندہ مستری کرتا ہے تو آخر میں اس کو اجر ملتا ہے، لیکن نبی کے ہاں یہ بات نہیں، اس کی کو اجر بھی اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، صلہ بھی اللہ دیتا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر چکے تو اب ابراہیم علیہ السلام کو یہ اجازت ملی کہ آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگیں، کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو